صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر کے بعد کے فوراً بعد کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اور ان سے بہت اہم سبق ہمیں مل رہے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی کفار کے بن کے آئے تھے ان میں سے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات کیے اور کیوں کیے اس کی ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو العاص نامی شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مکے میں ہی تھی اور ان کے وہ شوہر تھے، اور ابھی وہ حکم نہیں آیا تھا کہ جو مسلمان جن کی عورتیں جن کے کافر یا مشرکین سے نکاح ہوئے ہیں وہ ختم ہو گئے اور وہ ان کو چھوڑ دیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ تو یہ جنگ بدر ہو گئی اور اس میں وہ قید ہو کے آ گئے۔ تو جب وہ قید ہو کے آئے تو دوسرے قیدیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ان سے کہا کہ جی جو اس کا فدیہ ہے وہ ادا کرو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے ان کو چھڑانے کے لیے جو فدیے کا جو پیسے تھے وہ بھیجے، اور اس کے اندر ایک ہار بھی ایسا شامل تھا جو کہ ان کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تحفتاً دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں آئیں اور انہوں نے وہ ہار دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ کو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص ان کا اسٹیٹس تھا، ان سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے تحت انہوں نے پھر جو شخص ان کو پکڑا ہوا تھا، جو صحابی جو تھے جن کی قید میں وہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم سمجھو تو ان کو واپس کر دو اور اس کو ویسی جانے دو کچھ شرطوں کے ساتھ۔ وہ ظاہر ہے کہ صحابی نے فوراً ہی اس میں حامی بھر لی اور پھر ان کو اس شرط پہ رہا کیا گیا کہ ایک تو وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کسی معرکہ آرائی میں حصہ نہیں لیں گے، اور دوسرے ان کی شرط یہ لگائی گئی کہ وہ مکے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیں گے۔ انہوں نے ان دونوں شرطوں کو مان لیا، اور وہ ایک ایسے آدمی تھے جو اپنے وعدے کے پکے تھے، اور وہ وہاں پہ جا کے اس پر قائم رہے مکے میں، اور مکے جا کے انہوں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجنے کا ایک پلان بنایا، اور ان کے بھائی ان کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ جب ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت وہ حاملہ تھیں، اور جو کفار کے کچھ لوگ تھے انہوں نے آ کے ان کو زخم پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی دوران ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ان کے دیور تھے جو ابو العاص کے بھائی تھے جو انہیں لے کر مدینے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا نیزہ نکال لیا۔ اس نے کہا کہ خبردار اگر اب کوئی اس کے قریب آیا اس سواری کے تو میں یہ نیزہ اس میں پیوست کر دوں گا، اور اس وجہ سے لوگ ذرا دور ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بھی ہو ہی رہا تھا کہ ابو سفیان جو کہ مکے والوں کے ایک بڑے سردار تھے وہ وہاں آئے، اور انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، اور یہ معاملہ دیکھنے کے بعد اس شخص کو کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے ہمیں بدر کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ ہماری عزیمت ہمیں اٹھانا پڑی، اب تم اس کو ہمارے درمیان سے اس طرح لے کے جاؤ گے تو اس سے تو اور ہماری بدنامی ہوگی کہ ہم جو ہے بالکل ہی زمین سے لگ گئے ہیں۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا ان کو کہ آپ ایسے کرو کہ ان کو ابھی واپس لے جاؤ، ان کو واپس لے جاؤ، اور رات کی تاریکی میں چپکے سے آپ ان کو لے کے چلے جانا، اور ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو اب اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں کہ ایون کفار جو اس زمانے کے تھے انہوں نے ان کا جو رویہ تھا خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں، جو ابو سفیان جیسے لوگ، انہوں نے کبھی بھی ان کو ہرٹ کرنے کی یا ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اور ان کا ایک مقام تھا کہ خواتین کے ساتھ ایک عزت کا وہ دیتے تھے چاہے وہ دشمنوں میں سے بھی ہوں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب ہمارے زمانے میں آ کے جو رویے ہیں جو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں جو خواتین کی بے حرمتی اور یہ چیزیں ساری ہوتی رہتی ہیں، جس سے یعنی انسانیت کی گراوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ جو ہمارے دور تک آتے آتے ہو گئی ہے۔ لیکن کم سے کم جو عرب وہاں پہ اس زمانے میں جو ان کی ٹریڈیشن تھیں اس کے اندر
اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا. anyway تو یہ تو ایک واقعہ ہوا اس کا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ واپس پہنچ گئیں. اچھا اس میں دوسری بات اور ایک اور قیدی کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے وہ تھے عباس ابن عبد المطلب. اور عباس ابن عبد المطلب اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پچھلی سیگمنٹس میں بھی ذکر کیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جو مدینے سے جب لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ کے سلسلے میں تو اس میں آپ کے ساتھ گئے تھے. یہ حالانکہ اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن آپ کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ اگر تم اس کو لے جا رہے ہو تو پھر اس شرط پہ لے جاؤ کہ اس کی تم حفاظت بھی کرو گے. تو ان کا خیال تو بہت زیادہ تھا. اور پھر ہم نے ایک سیگمنٹ میں پچھلے اس بدر کے ذکر کے دوران ہی بتایا کہ ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی ایک خاص اہمیت دیتی تھی اور محبت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس وقت یہ ہوا کہ جب وہ قیدی بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ فدیے کی رقم ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے اتنا پیسے دینے کے لیے کہ جس سے میں ادا کروں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس وہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہم تو تمہارا جو عمل ہے حالانکہ اس سب کے باوجود کہ شروع میں انہوں نے ساتھ دیا تھا لیکن جب آپ بدر کی جنگ میں کفار کے ساتھ ان کے ہمراہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کی غرض سے آپ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سزا وہی ہوگی جو دیگر لوگوں کی ہوئی ہے. تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو جو اپیرنٹ چیزیں اور یہ ہم آگے بات کریں گے منافقین کا معاملہ جو ہم اگلی سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کو وحی کی بھی ایک سمجھو فیسلٹی حاصل تھی جس سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے اس کے دل میں کیا. اس کے بعد تو یہ معاملہ بھی نہیں رہا. تو وہ سارا کچھ ہمیں اپیرنٹ جو کہ عمل ہے ایک انسان کا اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی تم تو ظاہر ہے کہ اس جنگ میں آئے تھے اب تمہیں تو فدیہ ادا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو تم نے پیسے اپنی اہلیہ کو دیے تھے اور کہا تھا کہ اس کو فلاں جگہ اس کو دفن کر دینا اور اس دفینے کے اندر تو وہ پیسے موجود ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیونکہ اس معاملے کا پتہ سوائے میرے اور میری اہلیہ کے کسی اور کو نہیں تھا. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کو اس چیز کی خبر دی ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. بہرحال وہ رینسم پھر بھی انہوں نے ادا کیا اور ان کا وہاں سے ان کو رہائی ملی. یہ دو واقعات ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دو اور معاملات دیکھ لیتے ہیں. مصعب ابن عمیر کے بھائی وہ قید ہو کے آئے تو مصعب ابن عمیر نے جب ان کو دیکھا کہ اس کو کوئی ایک صحابی پکڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو کہا اپنے بھائی کے متعلق کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے باندھ کے رکھو کہ اس کی ماں کے پاس بہت پیسے ہیں تو اچھا خاصا فدیہ ہمیں مل سکتا ہے اس سے. تو ان کے بھائی نے کہا کہ تم کیا ایسا سلوک کرتے اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں پکڑا ہوا یہ میرے لیے تم سے زیادہ اہم ہے اور تم سے زیادہ میرا بھائی ہے. تو یہ تو کیفیت تھی مسلمانوں کی اس وقت. اسی طرح آگے ہم ابو بکر صدیق کے حوالے سے بھی ایک واقعہ دیکھیں گے. اچھا ایک اور اسی طرح کا واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بدر کے بہت بعد جب وہ مسلمان ہو گئے تو اپنے والد سے یہ کہا کہ بدر کے مارکے کے دوران ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ بالکل میرے ہدف تھے, میری رینج میں تھے اور میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کو اپنے بیٹے کو کہ شکر ہے کہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا کیونکہ اگر تم میرے رینج میں آتے اور میں تمہیں مار سکتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. تو یہ دو باتیں ایک مصعب بن عمیر کے حوالے سے ایک ابوبکر صدیق کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ مسلمانوں کی جو کیفیت تھی ایمان کی کہ ان کے لیے جو اپنے سگے رشتہ دار تھے وہ بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے جتنا ان کا دین اور ان کے دینی بھائی ان کے لیے زیادہ اہم تھے. ایک اور شخص کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں اور اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا یا سزا دے دی اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا میری بیٹیوں کا, تو آپ مجھے جو ہے ویسے ہی جانے دیں بغیر فدیہ لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کھایا اور اسے چھوڑ دیا. جو ہم وہاں بتا رہے ہیں نا آپ کو ایک بیلنس شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ پہلو ایک رحم کا ایک کرم کا تو ہے اپنی جگہ. لیکن وہی شخص
بعد میں ایک اور مارکے کے دوران مسلمانوں کے ہاتھ چڑھتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ چڑھا ہے اور وہ پھر قیدی بن گیا، اور پھر آ کے اس نے وہی رونا شروع کیا کہ بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں یہ مسائل کا شکار ہوں، میں چھوڑ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس سے کہا کہ میں تمہیں وہ موقع نہیں دوں گا کہ تم اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ میں نے رسول اللہ کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ جھانسا دیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک ریشنل، یہ ایک دماغی، اس سے دل کی حالت کے بارے میں ایک دفعہ آپ نے فیصلہ۔ پھر وہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، تو وہی بالکل ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وہ کیا کہ ایک دفعہ تو اس پہ رحم کھا کے چھوڑ دیا، لیکن دوسری بار اس کو اس کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے سنت کے بارے میں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں اسی طرح اپلیکیبل ہے جس طرح 1400-1500 سال پہلے اپلیکیبل تھی، اور اس سے ہم رہنمائی لے کے اپنے ذاتی جو اعمال ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں، اپنے کردار کو درست کر سکتے ہیں، اور پورے معاشرے میں ان کی ترویج اور ان کو پھیلا کے ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اگلی سیگمنٹ میں کچھ منافقین کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک فرقان تھا، یوم بدر کو یوم فرقان کہا جاتا ہے کہ اس میں فرق اس نے لا دیا منافقین اور جو سچے مسلمان تھے ان کے درمیان۔ بہرحال یہ آخری واقعہ ہے سہیل ابن عمر کا۔ سہیل ابن عمر ایک مکے کے ایک سردار تھے، اور مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرنے میں اور ان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے اندر یہ آگے تھے۔ اب جب اور کچھ حرزہ سرائی بھی کرتے تھے، تو جب یہ گرفتار ہو کے قیدی کی صورت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا منہ توڑ دوں اور اس کے دانت نکال دوں، تاکہ وہ دہن جس سے وہ آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، وہ اس کا ہی حلیہ بگاڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو اس سے صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی ہمارے جو یہ جینیوا کنونشن سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، کئی سو سال پہلے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہمیں جو اصول بتایا اور جس طریقے سے ان کا خیال کیا گیا، ایک تو اس کی میوٹیلیشن کی تو ایون ڈیڈ باڈیز کی بھی اجازت نہیں ہے، تو انسانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو منع فرمایا کہ کسی قسم کا میوٹیلیشن، کسی قسم کی کسی کو بدنمائی پیدا کرنا، کسی قیدی سے بھی ایسا سلوک کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو ان کو منع فرمایا اور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ اسی دہن سے اور اسی شخص سے کچھ اچھا کام لے لے، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ ہم آگے دیکھیں گے جب ہم صلح حدیبیہ کی بات کریں گے، جب سہیل ابن عمر، مختلف لوگ آتے رہے نیگوسیشن کرنے کے لیے مکے والوں کی طرف سے، جب سہیل ابن عمر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سہیل آ گئے تو اب شاید سہولت پیدا ہو جائے گی، سہیل سہولت سے ہے۔ تو ایک یہ، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جو ایک ارتداد کا سلسلہ چلا عربیہ میں، لوگوں نے دین کو چھوڑ کے اور زکوٰۃ سے انکار کر کے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے میں، تو یہی وہ شخص ہے سہیل ابن عمر جنہوں نے مکے میں کھڑے ہو کے یہ تقریر کی کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے صرف ان کی زندگی تک دیا تھا، ہمارا جو عہد ہے وہ پکا ہے اور ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے، اور ان کی تقریر کا اثر ہوا اور مکے والوں نے ایسا کرنے سے اجتناب کیا اور وہ دین پر قائم رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی ایک طرح سے سہیل ابن عمر کے بارے میں، جو کہ صحیح ثابت ہوئی۔ ہم بات کر رہے تھے قیدیوں سے سلوک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قیدیوں کو لے کے جا رہے تھے، انصار اور مہاجرین، تو ان سے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے انصار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ پیدل چلتے تھے اور انہیں سواریوں پہ بٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ ان کے پاس کھانا جو تھا، جو روٹی تھی، بریڈ، وہ ان کو دے دیتے اور خود کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، صرف ان الفاظ کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھے برتاؤ کا جو ان کو درس دیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔